حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا، فاتمہن، فرمایا کہ وہ سب کو پورا کر دیا۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اور دوسری طرف پوری قوم، اور حکم تھا علل اعلان تبلیغ کرنے کا، اعلانیہ سب کے سامنے علل اعلان۔ جب تبلیغ ہوئی تو ظاہر ہے پھر آگے سے جو ہے وہ مجادلہ کا اور جھگڑے کا ماحول پیدا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بابل میں رہنا محال کر دیا گیا۔ ان کے ہاں ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، اور پوری قوم اس میلے میں جمع ہوتی تھی، اور میلے میں جانے سے پہلے وہ انواع و اقسام کے کھانے بنا کر اپنے خداؤں یعنی بتوں کے پاس معاذ اللہ استغفر اللہ رکھ جاتے، وہاں منتیں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو عبادتاً غیر اللہ کے نام پر منسوب ہو وہ حرام ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز عبادتاً منسوب کر دی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے ہوتے ہیں، جو منتیں ہوتی ہیں، یہ حرام ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اگر ایصال ثواب کے لیے کسی کا نام لیں تو اسے بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ایصال ثواب کی بات ہوتی ہے، اہل سنت کے معمولات میں سے اور مستحبات میں سے ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، مستحسن ہے، اس میں ہر پہلو سے جو ہے وہ خیر کا پہلو نکلتا ہے، اچھائی کا پہلو نکلتا ہے، گناہ کا اور معاذ اللہ بے حیائی کا کوئی تصور اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو ایسے کام کو مستحب اہل سنت گردانتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کیا جائے تو ثواب کا کام ہے، چونکہ اچھا ہے، ہر پہلو جو ہے وہ خیر سے جڑا ہوا ہے، فردن فردن اس کی جتنی بھی جزیات ہیں وہ خیر سے جڑی ہوئی ہیں، تو درجہ مستحب کا کیا جائے تو اچھا ہے، ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نہیں کرتا تو کوئی لازمی نہیں ہے اس کے لیے، مستحب تھا، کرتا تو اچھا تھا، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، فرض اور واجب تو ہے نہیں۔ ایصال ثواب پر جو ہمارے ہاں ختم شریف کا، اچھا اس ختم سے مراد بھی ختم قرآن ہے، اس لیے اسے ختم شریف کہتے ہیں۔ ختم شریف کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو اگر کسی مسلمان نے یہ کہا کہ والد صاحب کا ختم دلانا ہے یا 11ویں والے پیر کا ختم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، لہٰذا یہ حرام ہو گیا۔ اب جو 11ویں کا بکرا ہے وہ تو حرام ہو گیا۔ اچھا 11ویں کا ایک بکرا وہ حرام ہو گیا، اور پوری دنیا میں عید الاضحیٰ پر کتنے لوگوں کے نام کی قربانی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے ایک جانور لیا ہے، 7 حصے ہیں، ایک قربانی میرے نام دی، ایک ابا جی دے نام دی، ایک امی جی دے نام دی، ایک دادا جی دے نام دی، تو 7 نام اس پر آئے۔ کہاں ایک نام آنے سے نادانوں حرام کر دیا، اور کہاں 7 نام آگے تو کہا جی حلال ہے۔ کیسے بھئی؟ جب نام آ گیا تو یاد رکھیے یہ نام عبادتاً نہیں آیا، بلکہ یہ نام ثواب کے لیے آیا اور فریضہ کے لیے آیا کہ یہ اس کے نام کی ہے، کیا مطلب؟ اس کی طرف سے یہ فریضہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ابا جی کا ختم ہے، وہ کیا مطلب کہ اس کا ثواب ابا جی کی روح کو اصال کیا جا رہا ہے۔ یہ 11ویں والے کے نام کا بکرا ہے تو کیا مطلب کہ اس کا ثواب ان کی روح کو اصال کیا جا رہا ہے۔ یہ معاذ اللہ ہرگز نہیں ہے کہ عبادت جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یعوذ باللہ۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اہل سنت کے ہاں اللہ وحدہ لا شریک اور
تنہا عبادت کے لائق ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے۔ تو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کر دیا۔ تو وہ جو مشرکین تھے میلے پر جایا کرتے تھے، تو وہ سب جب میلے پر رخصت ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے بچ گئے۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ان کے خدا تھے اور معبود تھے، بت، آپ نے ایک کلہاڑا لیا اور سب کو توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، اور جو ان میں سے بڑا بت تھا آخر میں کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ قوم جب میلے سے پلٹ کے واپس آئی تو ان میں تو کوہرام مچ گیا۔ کسی نے ان کو خبر دی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے کیا ہو گیا، ہمارے بتوں کے ساتھ تو بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہو گئی۔ دوڑے بھاگے، دیکھا، اب وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کس نے کیا ہے یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ خدا کا ناک کٹ گیا، خدا کا معاذ اللہ استغفر اللہ یعوذ باللہ، ان کے خدا کا کان توڑ دیا گیا۔ انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم ہے۔ اب انہوں نے، کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا، قالوا سمعنا فتى یذکرہم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کی باتوں کو سنا ہے، وہ بتوں کے اور ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو یہ اسی نے کیا ہوگا۔ یقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم ہے، جی ہاں وہ ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به، انہوں نے کہا تو لے آؤ اس کو، بلاؤ، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، وہ لوگ بھی آ جائیں جنہوں نے دیکھا ہے ابراہیم کو اور ابراہیم کی وہ باتیں سنی ہیں۔ بلا لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی حال کو دیکھا اور کلہاڑا چونکہ بڑے خدا کے کندھے پہ رکھا تھا، تو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے تدہیکاً کہ ہیں تمہارے خدا اور حال ان کا یہ ہو گیا، نہ سن سکتے نہ بول سکتے، آپ نے فرمایا قال بل، فرمایا بلکہ فعلہ کبیرہم ھذا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کام اس بڑے کا نہیں ہے، کلہاڑا تو اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے اور پوچھتے تم مجھ سے ہو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو نا کہ یہ سارا کون کر کے گیا ہے، کیونکہ یہ تو خدا ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے، یعنی شرمندہ ہوئے، اب کوئی جواب تو نہیں آیا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا کہ بے شک تم ظالم ہو، تم نے برا کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ ان بتوں کے سامنے منہ کے بل، سروں کے بل نیچے گر گئے، یعنی سجدے میں گر گئے۔ قال لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم بے شک تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ تے بول نہیں سکتے، تے گلاں نہیں کر سکتے، تینوں پتہ ہے، پھر بھی تو ساڈا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایسی اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو کسی ایک چیز کا بھی نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ تمہیں نقصان دیتا ہے۔ اف لکم، تم پہ اف ہے، یعنی تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پر۔ ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو حالانکہ تمہیں عقل نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بھلا ممکن ہے کہ کوئی آدمی عاقل ہو، سمجھدار ہو، اور عقل نے اس کو خیر بات نہ کہہ دیا اور پھر وہ بتوں کی پوجا کرے اور عبادت کرے، ایسے خداؤں کی جو نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے؟ تو یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک وہ بہت بڑی عمارت بنائی گئی۔ قالوا ابنوا لہ، انہوں نے کہا کہ ایک
بہت بڑی عمارت بناؤ اور پھر اس میں آگ جلاؤ۔ 40 دن تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو منت مانتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ میں صحت یاب ہو جاؤں تو ان لکڑیوں میں حصہ ڈالوں گی۔ 40 دن تک وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور پھر جب آگ جلائی گئی تو وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے آگ کے شعلے، اب پاس کوئی پھٹک نہیں سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں کیسے ڈالا جائے، کون ڈالے؟ اب وہ پریشان ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا بنے گا، اب اس وہ آ کے تو قریب کوئی نہیں جا سکتا، تو اب کون ان کو آگ میں ڈالے گا؟ تو شیطان نے پھر مشورہ دیا، اور سب سے پہلے جو شخص شیطان کے مشورے پر بولا اور اس نے کہا کہ ایک منجلیک بنائی جائے۔ اقراد نامی اس شخص ہے، یہ شخص تھا، اور اس کا نام تاریخ کی کتب میں ہیون بھی آیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے ہوٹلوں کے اور میرج ہالوں کے نام ہیون رکھ رہے ہیں، ہیون نام بھی آیا ہے، تو اقراد زیادہ مشہور ہے۔ تو اس نے کہا جی منجلیک بنائی جائے، یہ شیطانی مشورہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ منجلیک کیا ہے؟ تو جیسے گلیل ہوتی ہے، پہلے جنگوں میں منجلیک استعمال ہوتی تھی، اس میں پتھر ڈال کے گلیل کی طرح پھینکتے تھے، تو گلیل کی طرح منجلیک بنائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ منجلیک کے ذریعے اس آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن یا 50 دن اس آگ میں رہے، 40 دن۔ اب سوال پیدا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کھاتے پیتے کہاں تھے، کہاں سے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، 40 دن ان کا وہاں گزارا کیسے ہوا؟ پہلے تو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کبھی بھی حضرات ان کے احوال کو اپنے احوال پر معمول نہ کریں۔ جس مولا نے انہیں آگ میں زندہ و سلامت رکھا، اس نے 40 دن کے لیے وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوراک کا بھی اہتمام کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے وہاں جنتی خوشے لگا دیے تھے، جنتی چشمہ جاری ہو گیا تھا، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو خوراک ملتی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ جو جنتی خوراک ہوتی ہے، جنتی جنت میں رہیں گے، صدیوں رہیں گے، وقت نہ ختم ہونے والا، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ اتنی زندگی اور انواع و اقسام کی نعمتیں کھائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی پیٹ بھر کے کھائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب کچھ کھایا ہضم ہو جائے گا، کوئی غلاظت کی بات نہیں، کوئی غلاظت کی جگہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن، اور پھر نمرود نے جو ہے وہ دیکھا اپنے محل کی چھت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، بہت حیران ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم، ایک تو ابراہیم زندہ و جاوید صحیح سلامت آگ میں ٹہلتے پھرتے، اور دوسرا ایک اور شخص بھی ہے۔ تو اس نے پھر ابراہیم کو آواز دی کہ کیا تم باہر نکل سکتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر تشریف لائے تو پھر اس نے پوچھا کہ وہ دوسرا شخص کون تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو میرے دل کی تسکین اور سکون کی خاطر آئے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ 40 دن رہے۔ خیر نمرود نے پھر اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن ابراہیم کی علیہ السلام کی اس فضیلت کو دیکھ کر انہیں چھوڑ دیا، لیکن انہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی فرمائی، اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ کہ آپ ہتھے چڑھ گئے، ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں کا حاکم بڑا ظالم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ جانتے ہیں کہ حضرت سارہ جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی، اور یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے تو اقناع عالم میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا تو وہ حضرت سارہ کے حسن کی خیرات تھی۔ اتنی حسین و جمیل حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سارہ کو یہ حسن کہاں سے ملا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نور باجود کے حسن کی خیرات سارہ کو دی گئی۔ تو حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھیں۔ اس ظالم بادشاہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت سارہ کے ساتھ اپنی نیت کو خراب کر گیا، تنہائی میں لے گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے نماز اللہ کے حضور شروع کر دی، تو اس نے جب حضرت سارہ کو ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ کی گرفت میں عذاب میں آ گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت سارہ سے التجا کی کہ آپ دعا کریں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس نے توبہ کی، حضرت سارہ نے ان کے لیے دعا کی، تو اللہ نے اسے عذاب سے خلاصی دی، لیکن اس نے دوبارہ نیت خراب کی، پھر اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، تو پھر اس نے دوبارہ معافی کی درخواست کی، آپ نے دوبارہ اسے معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے رہائی عطا کی۔ تو پھر اس نے حضرت سارہ کو وہاں سے رخصت کر دیا، اور حضرت ہاجرہ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، یہ روم کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی، اور اس بادشاہ نے روم کو جب فتح کیا تو بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ گئی، اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی نیت خراب کی تھی، تو تب بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ تو جب حضرت سارہ کو رخصت کیا تو اس نے اپنے خادمین سے کہا کہ ہاجرہ بھی انہی کو دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی انسانی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی جن ہے یا فرشتہ۔ تو حضرت ہاجرہ جب حضرت سارہ آئیں تو حضرت ہاجرہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے اسلام میں بھی جب نماز شروع کے دور میں نازل ہوئی، اوائل دور میں، تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں سلام کلام ایک دوسرے سے کر لیتے تھے، بعد میں ممانعت کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے اشارے سے ہی بتایا کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی، اور وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ تو آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر ساتھ پھر فلسطین کی طرف، اور پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت سارہ نے مشورہ دیا، حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ چونکہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو طلب اولاد کے لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ انہی سے ہمیں اولاد عطا کرے۔ تو حضرت ہاجرہ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو پھر حضرت سارہ کے دل میں خیال آتا ہے، تو آپ اللہ کے حضور، کیونکہ آپ کی یہاں اولاد نہیں تھی اور حضرت ہاجرہ کی اولاد ہو گئی، تو حضرت ہاجرہ نے حیا کھائی اس بات پر، تو آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہیے کہ ان کو، حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، آپ فلسطین سے لے کر چلے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ اب یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اپنے اور میرے معاملات پر جب اسے معمول کریں گے تو حضرت سارہ جو تھیں وہ حضرت ہاجرہ کی سوتن تھیں، تو کہیں گے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے حسد کھایا ہے، حسد کی وجہ سے۔ اور پھر دوسرا
عقل تو یہ کہے گی کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کا مشورہ دیا، تو انہوں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، اللہ نے حکم ہی دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے کہے پر تو ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے فلسطین سے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور زوجہ کو لے کر، تو اللہ کے حکم پر گئے تھے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں چھوڑا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں تھا، بیابان تھی، کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا، ویرانہ تھا۔ اور جب چھوڑ کر پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا کہ میرے سر کے تاج، ہمیں یہاں کس کے سہارے اور کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ تو آپ خاموش تھے تیسری دفعہ پوچھنے پر۔ اور پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اتنا بتا دیجئے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے کہ اللہ کے حکم سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت حاجرہ نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا اور کہا میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور میرا اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو حضرات میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جب بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور ایسے واقعات اور ایسے معاملات، جب نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے، صحابہ کبار کے، خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں کیوں ہوئیں، اور جب ان سارے معاملات کو آپ اپنی عقل کی بنا پر دیکھتے، محض عقل کی بنا پر، تو پھر شیطان جو ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لہٰذا ان واقعات کو صرف اور صرف ایمان کی لذت اور چاشنی میں پڑھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے سیرت کا فیض اور ہدایت کی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی۔ وآخر